بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو تو سبق سنا کے ان سے دعا لینی ہے۔ دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے، جتنا عیش آرام سکون چین دنیا سے لے سکتے ہیں لے لیے۔ دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے، مگر مومن دماغ میں بٹھا لے کہ مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ بس جب یہ وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے تو خوب استفادہ کرو دنیا سے، اچھا گھر بھی بناؤ، اچھے کپڑے بھی پہنو، اچھی سواریاں بھی رکھو، مگر سواری میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو ذلیل نہ جانو، مہنگے گھر میں رہ کر جھونپڑی میں رہنے والے کو فقیر نہ جانو۔ ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے، ساری آرزویں ایک ساتھ پوری نہیں ہوں گی جی، کہ میں دنیا بھی اچھی رکھوں اور اللہ کا ولی بھی بن جاؤں، یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ ایک نعمت مادی آتی ہے تو تین روحانی نعمتیں رخصت ہو جاتی ہیں، تو ساری آرزویں تو پوری نہیں ہوں گی۔ حلال ہے، جائز ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، یہ بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں۔ اور الخامس سیدہ فرماتی ہیں، مجھے پانچویں صفت جو بچوں کی اچھی لگتی ہے، اللہ اکبر، یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ ماں باپ بچوں کی خاطر لڑ لیتے ہیں اور وہی جو لڑے تھے وہی دوبارہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رویوں سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے دلوں میں کینہ نہیں ہے تو آپ دل میں کینہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہمیں ایسا بنا کر بھیجا تھا، بس جیسا بنا کر بھیجا تھا ایسے ہی واپس آ جاؤ، تب تو ہونا رہے۔ ہمیں ایسا بنایا تھا، ہم ایسے تھے، یہ زمانے کے حالات نے ہم پر اثر کر دیا، زمانے نے ہم پر اثر کر دیا، ہم رنگ میں کچھ رنگنا شروع ہو گئے۔ ویسے عزیزان گرامی، اہل بیت کے چاہنے والے رنگ میں رنگتے نہیں ہیں، حالات سے اثر لینے والے اہل بیتی نہیں ہوتے، زمانے سے متاثر ہونے والے حسینی نہیں ہوتے۔ میں اور آپ جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے تھے، موڑ کر دیکھتے تھے۔ اپنے حق میں حالات کو تبدیل کرنا یہ اہل بیت کا دیا ہوا نظام ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ حضرت آسیہ نے جب فرعون سے کہا نا کہ اس بچے کو ہم پالیں گے، جی وہ صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا تھا، اچھا اس سے پہلے کبھی کنارے پہ بیٹھ کر کبھی محظوظ ہی نہیں ہوئے میاں بیوی، ویسے ہی شادی بھی کچھ عجیب و غریب سی ہوئی ہے جی۔ ہمارے ہاں تو اگر عقیدے کا اختلاف ہو تو ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں نا، یہاں عقیدے کا اختلاف اتنا بڑا کہ ایک کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی اور ایک اللہ کی 5 کنیزوں میں سے ایک بڑی کنیز، یعنی جنت جس کی مشتاق ہو۔ مگر دیکھیں آپ کے یہاں سلیقے کا اختلاف نہیں ہے جس میں گزارا ہو جاتا ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، اور عقیدے کا اختلاف بھی اتنا شدید کہ دونوں 100% ایک دوسرے کے مخالف۔ ویسے عزیزو، کبھی تاریخ میں اگر نامناسب شادیاں نظر آئیں نا تو ایک چیز ان میں مشترکہ ضرور ہوتی ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ توجہ کر رہے ہیں بھائی؟ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ کہنے لگے اس بچے کو ہم پالیں گے، تو جیسے ہی گود میں لیا نا فرعون نے، تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے داڑھی پکڑ کے ایک تماچا مارا، تو پہلا تو اشارہ دے دیا کہ ہاں میں وہی ہوں جس کی خاطر تم نے 70,000 بچے مروا دیے۔ اللہ کا نظام تو دیکھو، تمہاری گود میں ہی آ پہنچا۔ کہنے لگا کہ یہ وہی ہوگا، یہی وہ بچہ کہیں وہی نہ ہو کہ جو ہمارے حکومت کو، ہمارے تختے کو جو ہمیں بتایا گیا ہے، نجومی نے بتایا ہے کہ ایسا بچہ دنیا میں آنے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ کہنے لگیں کہ جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا؟ قاعدہ تو یہی ہے، لیکن عزیزان گرامی کوئی نے بتائے کہ نبی اور امام وہ ہوتے ہیں جو وہاں کا اثر لے کر آتے ہیں، یہاں سے اثر نہیں لیتے، یہاں اثر ڈالنے آتے ہیں، یہاں تبدیلی لانے آتے ہیں، یہاں بہتری لانے آتے ہیں، یہاں کا اثر وہ نہیں لیتے۔ تو عزیزو، یہاں سے ہمیں واپس لوٹنا ہے، موت کی مجلس ہے،
اور ایسے ہی لوٹنا ہے جیسا اللہ نے ہمیں بنا کر بھیجا تھا، صحیح و سالم، صاف ستھرا، پاک، من کا سچا، ذہن کا سالم، ہمارے وجود کے اندر پاکیزگی تھی. یہاں کے حالات نے ہمیں کچھ کر دیا، بس کیا کریں کہ واپس سالم لوٹ جائیں. ہمیں واپس صحیح لوٹنے کا جو طریقہ عطا کیا گیا ہے اسے عزاداری کہا جاتا ہے. آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ. آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.